خطیب آل یاسین جناب علامہ افتخار الحسن الحسینی آپ محل سے، ان کے بعد ختم کلام پاک ہوگا 1 دسمبر مرکزی مجلس سزا جامعہ مسجد حسینیہ مظفرگڑھ سے مدعا حسین شاہ سید عامر بار ربانی سید بابا محمد حسین شاہ حافظ تصدق حسین لاہور مار غلام باجپا علی عباس علوی چونیا جناب علی رضا کھوکا نصر رضا علی سمر ڈمرہ ملک کے نامرداکرین علماء کرام خطاب میں مختصر یہ اعلان ہے 23 اکتوبر کامران فلم میں مظفرگڑھ مجلس شیدا ہوگی 6 نومبر کربلا خانگڑھ 5 بجے شام مجلس پاک کا آغاز ہوگا سے اقبال حسین بجا قاضی وسیم عباس عارف خان بلوچ سے غضنفر باشمسی بابا مرید عباس 10 نومبر اڈا لوہار والا بستی حجانہ سے انتظار حسین نقوی زوار عربی سے مرید عباس خواجہ بلال ہے آخری اعلان 11 نومبر کربلا خانگڑھ جناب واجد حسین خان جنیدو کے پاس بابا سید محمد حسین شاہ سید عمران حیدر قاضی رضوان حیدر قیامت سے یہ ساجد واشا ڈیرہ قاضی خان ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ غضنفر باد شمسی بابا مرید باد دیوار خواجہ بلال حیدر تشریف لاتے ہیں آرتھ مریدہ بے آرتھ پہلے مارے سی میں نہیں آگیا خیال کرو آرتھ مریدہ بے تلے پانی مارنا تلے پانی مارنا تشریف لاتے ہیں خطیب آل یاسین جناب علامہ افتخار الحسن الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ شہدائے فلسطین شہدائے پرچ النار شہدائے لاڑکانہ شہدائے ایران کے بلندی درجات کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں مرحوم مغفور غلام مرتضی مالک آل اللہ مقامہ و نفر اللہ مرقدہ کے بلندی دراجات کے لیے سارے حضرات بآواز بلند صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی
خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وقوقب دري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ تمام تر حمد اس خالق کے لم یزل کے لیے کہ جس کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں۔ دعا گہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے زادار بھائیوں کا یہ پرخلوص صفی عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ تمام سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ یقیناً عزادار کے درجات بلند ہیں، مزید درجات کی بلندی کے لیے کریم اللہ مرحوم و مغفور برادر ذی وقار جناب غلام مرتضیٰ مالی کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما۔ کریم اللہ آل محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ پس مندگان کو مالک صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں ایک باواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ آواز کوئی گزارا کر رہی ہے؟ اجازت سرکار بات شروع کر۔ وعدہ وفا ہوا ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ بس ایسے دعائیں سمیٹنے کے لیے ہم مجلس کے لیے سرکار آ جائیں، کوئی بھی حسین کا ذاکر ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، مجلس پڑھنے کے لیے سرکار آئے نا تو اسے ایک تلقین کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، آواز کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا علاقہ ہے ایسی گفتگو کریں کہ یہ جو ہمارے علاقے میں امن کی فضا ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ ایسی گفتگو سرکار ایسی گفتگو کریں جو امن کی فضا ہے بزرگوں وہ قائم رہنی چاہیے۔ دیکھیں کوئی خانگار کا بڑا ہے جس کی بات کو آپ سارے تسلیم کرتے ہیں، فکرہ پہلے اور اسی پر دعا چاہیے۔ سرکار خانگار کا کوئی بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے کا امن ہے، ٹھیک کر دو بھائی اس کو، جو ہمارے اس علاقے کا امن ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ ایسے سرکار ساتھ میں مولک کا علاقہ مظفر گڑھ ہے، جو اس علاقے کا بڑا ہے جس کی بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ کوئی علی پور کا بڑا ہے تو اس کی یہ سرکار کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ کوئی شوجہ آباد کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ کوئی ملتان شریف کی سرزمین کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ سرکار چھوٹے چھوٹے علاقے اکٹھے کرو تو ایک شہر بنتا ہے، جو شہر کا سربراہ ہو وہ یہ کوشش کرے
کرتا ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم رہے، شہر اکٹھے کرو، ایک تحصیل بنتی ہے، جو تحصیل کا سربراہ ہو اس کی یہ کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا ملنگ جی امن قائم ہونا چاہیے، تحصیلیں اکٹھی کرو تو بھائی جان وہ ایک ضلع بنتا ہے، سرکار جو ضلع کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم ہونا چاہیے، ضلع اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک بھائی جان صوبہ قبلہ بنتا ہے، جو صوبے کا سردار ہو تو وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم ہونا چاہیے، اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے، جو ملک کا سردار سربراہ ہوتا ہے وہ بھی سنی شیعہ بھائیوں یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے ملک کا امن قائم ہونا چاہیے۔ لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو، یہ جتنے بھی علاقوں کے ہیں، تحصیلوں کے ہیں، ضلعوں کے ہیں، صوبوں کے یا ملکوں کے بڑے سردار ہیں، یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں، ان سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے آتے ہی برسر ممبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے بڑے بزرگ کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا، تو بتاتا جا کہ مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے پاکیزہ علموں کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں بھائی بسم اللہ کرو۔ اے آئل مشکل کشا ہے، یا آئل اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے، اور ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے، ایسا قائم ہے سرکار بسم اللہ، بے شک سرکار بے شک، جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، ایسا قائم جس کی وجہ سے زمینیں قائم، ایسا قائم جس کی وجہ سے آسمان قائم، ایسا قائم جس کی وجہ سے اللہ کا عرش قائم، اور ایسا قائم ہے ہمارا شہنشاہ معظم جس بادشاہ کی وجود کی وجہ سے آج کے اس پرخطر دور میں ہمارا ایمان قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز ہے نا سرکار؟ اللہ نے ایک پیغام پہنچانا ہے، اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام کون سا؟ نظام ہدایت۔ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز سرکار، نظام ہاں جی نظام ہدایت، یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، ہدایت کا انتظام سرکار پہلے کیا، پھر کسی مخلوق بندے بشر کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا سرکار بزرگوں نہیں کر سکتا کہ پروردگار دنیا میں میں نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنی سسکیاں، اتنی سانسیں بغیر ہادی کے گزاری۔ آواز ٹھیک ہو رہا بھائی؟ بغیر ہادی کے گزاری۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، ہادی پہلے بھیجا، مخلوق کو اللہ نے بعد میں بھیجا۔ توجہ، پہلا ہادی دیکھنا ہے کہ افتخار حسینی نے بات کو کہاں سے شروع کیا ہے۔ پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں بھیجا کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ توجہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بشر سرکار ہے ہی نہیں۔ کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ۔ توجہ، ہادی، رہبر، خلیفہ۔ تو سوچنے کی بات خان گڑھ والو یہ ہے، کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا بیدار ہونا۔ جب بھائی ہے ہی کوئی نہیں تو آدم بولو ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، مخلوق خدا خلق، حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا قریب آئے۔ توجہ سرکار، لوگوں کو قریب آ کے حضرت آدم نے پہلی مجلس پڑھنا شروع کی۔ توجہ سرکار، حضرت آدم نے جو بات کی ہے وہ نوکر پڑھنے لگا۔ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے کیا کہا؟ بولو لا الہ
الا اللہ، آدم صفی اللہ، سارے لوگوں نے، حضرت آدم نے توحید کی بات کی، مشکل ترین موضوع، حضرت آدم نے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی سرکار بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، راہ پر ہے، خلیفہ ہے، ہادی ہے، ہمارے درمیان میں ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایک سوال کا جواب دے، مجھے دیکھیں گے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی ہم سے بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے، جس اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، بندہ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی، آپ اٹھ کے بولے نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا، میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، قرآن اور اہل بیت پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ آقا جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دیا؟ وہ لوہے دل پر بھائی نقش کرنے کا ہے۔ حضرت آدم نے کہا، توجہ، حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، جملہ دہرانے کا شکریہ، جملہ دہرانے کا شکریہ، کسی سے بولو، کسی سے سنا ہے، ہائے ہائے، کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جو آدم کو بولو بتانے والا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک اور دلیل دے، دلیل دے کہ وہ اللہ ہے، توجہ، دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ، بولو وہ اللہ ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ توجہ، سرکار حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ بس سلسلہ ہدایت پہ آپ کا غور رہنا چاہیے کہ نوکر پھر فکر اپنا مکمل کرنا چاہ رہا ہے۔ سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہے، ہادی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، راہبر آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہے، وحدانیت کی بات ہوتی رہے، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار حاجی صاحب ہونے کی باتیں ہوتی رہے۔ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے، سر آ کے پھر توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، جس کی توحید کی بات کر رہا ہے، کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ حضرت نوح دنیا سے چلے گئے لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملتا رہا کہ اللہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ یہ نبی چلے گئے لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے، آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، خود روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہے کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود قبلہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کو ہونا۔ یہ نبی چلے گئے لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نتیجے کے بالکل قریب ہو، یعنی نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ہوتے رہے، بندہ شیعہ ہے یا سنی ہے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتے ہوئے نوکر کا فکر وصول کرے۔ میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانے لگا ہوں۔ نبی ہادی راہ پر خلیفہ آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملتا رہا اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ خانگار والوں میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں، توحید کی بات ہو رہی ہے، وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی
بات ہو رہی ہے، یہ مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے یا علی، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جیو، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا۔ علی اسے بولو کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ بات آگے ہے سرکار، سوال ہر نبی سے دو ہوئے، علی سے بھی دو ہوئے۔ سرکار جب نبیوں سے سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ سرکار سارے نبیوں نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ جب علی شہنشاہ سے سوال سرکار کیا گیا کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ توجہ توجہ توجہ، علی شہنشاہ فرماتے علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہی علی کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے سرکار؟ بسم اللہ کریں، علی اللہ علی اللہ قبلہ دعا فرمائیے۔ توجہ ہے نا سرکار؟ علی کا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی، سرکار میں نہیں کہہ رہا، مشکل ترین موضوع کو میں نے یہاں پر منتخب کیا ہے اور آپ سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی بات کی دلیل، اپنی بات کی دلیل باب الحوائج مولا حضرت مسلم بن عقیل کی زبانی دینے لگا ہوں۔ سفیر حسینی مولا باب الحوائج، جب اپنا آخری خطبہ، توجہ معجزہ سنیے گا حضرت مسلم بن عقیل کا مختصر سا معجزہ کیا ہے۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ جب اپنا آخری خطبہ تلاوت فرمایا تو 30,000 کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کے بزرگ سامنے ارد گرد۔ تقاضۂ بشریت کیا ہے؟ تقاضۂ سرکار بشریت کیا ہے کہ میں اگر یہ سامنے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہے نا سرکار؟ اگر میں آپ کو دیکھوں تو سرکار ان بھائی کو سرکار نہیں نہ دیکھ سکتا، اوپر دیکھیں تو ہم نیچے نہیں دیکھ سکتے، نیچے دیکھیں تو ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تقاضۂ بشریت۔ حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کا معجزہ سنیے گا، 30,000 کا لشکر، 30,000 بندہ، 60,000 آنکھیں۔ توجہ سرکار یہاں پر موجود ہیں، ارد گرد سارے سامعین توجہ، 30,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کے ارد گرد، لیکن ہر دیکھنے والی آنکھ فقط یہ سمجھ رہی ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار حضرت مسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ باب الحوائج مولا نے بات کی ہے وہ میرے بات کی دلیل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ذات پر بولو، اللہ نے کائنات میں نظام بنایا ہے، نظام کون سا؟ نظام ہدایت۔ بات یہاں پہ سے نظام ہدایت۔ ایک آیت پڑھی ہے اس کے ضمن میں سرکار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ قرآن پڑھنا ہے، جتنے لمحے پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے۔ سرکار وَلَقَدْ خَلَقْنَا اپنے مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروائیں۔ قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی، جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ توجہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہے پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔
ایک لمحہ چاہیے. ہم نے تمہیں سرکار دعا چاہیے, ہم نے تمہیں بزرگوں, ہم نے تمہیں خلق کیا, ثم صورناکم, اور اللہ کہہ رہا پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صورناکم, ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. اللہ اکبر. ہم نے تمہیں خلق کیا, صورناکم, ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثم قال, پھر ہم نے کہا, کس سے کہا؟ للملائکتی, فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو. ایک لمحہ چاہیے. آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا, سب نے کیا حاجی صاحب, الا ابلیسا, ابلیس نے نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اس وجہ سے نہ کیا قرآن کا فیصلہ, اس وجہ سے نہ کیا لم یکن من الساجدین, کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تھوڑے بندے پہنچے ہیں, بات کھولنی پڑے گی. اس وجہ سے نہیں کیا لم یکن من الساجدین, کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. خانگاڑ والوں سارے میرے سوزی بن جاؤ. پروردگار سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پروردگار, ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ اس مردود نے, لعین نے چپے چپے پہ سجدہ کیا, انچ انچ پہ سجدہ کیا, پتے پتے پہ سجدہ کیا, درختوں پہ سجدے کیے, ساتوں زمینوں پہ سجدے کیے, ساتوں آسمانوں پہ سجدے کیے. 4,000 سال کا طویل ترین سجدہ مردود نے انجام دیا ہے. 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ مردود نے انجام دیا ہے. لیکن قرآن, توجہ, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین, شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. میرے اللہ کس کی مانو؟ آواز خداوندی آئی, کیا فائدہ مجھے جھکنے کا, میری حجت کا تو منکر ہے. جیو, سدا سلامت رہو, ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے, ہاتھ اونچے جاؤ, عبادت کرو. حیدری, آواز خداوندی آئی. بسم اللہ کرو سرکار, بسم اللہ کرو. کیا فائدہ, بولو کیا فائدہ مجھے جھکنے کا, میری, بولو, میری حجت کا منکر. کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت. کون سی حجت ہے؟ پہلی. کون سی حجت ہے؟ پہلی. جب اللہ کی پہلی حجت کا منکر ہوا تو اللہ نے کہا فخرج, نکل. انت رجیم, تو رجیم ہے. رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہو. مجھ سے پہلے قبلہ ابھی ارشاد فرما رہے تھے عظمت مصطفیٰ کی بات. میں, اور یہ وہ ممبر ہے شیعان حیدر قرار کی جتنی بھی مجالس یا میلاد ہیں, ہمارے اس ممبر سے غریب محمد نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. سرکار توجہ ہے نا سرکار. میں عظمت مصطفیٰ اپنی ہی موضوع میں آپ کو سنانے لگا ہوں, سر اٹھائیے گا. سرکار کس کا منکر ہوا؟ بولو پچھلے سرداروں, کس کا منکر جوانوں؟ اللہ کی حجت. کون سی؟ پہلی. کون ہے؟ حضرت آدم. حضرت, اوکے, حضرت بھجن آدم علیہ السلام. اب یہ جس کا منکر ہو کے شیطان ہو رہا ہے, وہ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ بھائی, جس کا یہ منکر ہوا اور شیطان ہو گیا, اس حضرت آدم کی, بولو بھاجن, حقیقت کیا ہے؟ مجھے عزت حیدر قرار کی قسم, حضرت آدم کی سرکار حقیقت کیا ہے؟ توجہ, ہمارے نبی کے, توجہ, ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے حضرت آدم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو بندہ عظمت مصطفیٰ سن سکتا ہے وہ نوکر کا فکر وصول کرے. حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ بولو, ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے حضرت آدم. تو پھر افتخار حسینی کہنے کا حق رکھتا ہے, ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے, جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اونچے چاہو, عبادت کرو. حیدری, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہاں ہاں, پوری کائنات سرکار کا صدقہ ہے, پوری کائنات سرکار کا. دیکھیں, اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا, ایسی ہے نا صحیح؟ اللہ نے انسانوں کو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سپیکر ساتھ دے رہا ہے نا؟ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے, ملنگ جی, بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹی ہے میٹیریل,
مٹی کیا ہے سائیں؟ میٹیریل، یعنی مٹی پہلے حضرت انسان بعد میں. ایسے اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، فرشتوں کا نور سے بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نور میٹیریل پہلے، فرشتے بولو فرشتے بعد میں. اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، آگ میٹیریل سرکار، آگ پہلے. حاجی صاحب آگ پہلے، جن بعد میں. چیلنج ہے اس ممبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر. بیدار ہونا خدا کے لیے. نتیجہ پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ. سرکار محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر. کوئی مائی کا لال سرکار ثابت کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ سرکار سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے نہ مٹی نہ ہوا نہ کچھ بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے کیا تھا؟ فقط خدا کی ذات، یعنی اللہ کی ذات تھی. تو پھر وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. نبیوں کے سلطان کے اس حدیث پہ ایمان لانا پڑے گا. وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. اے آئل مشکل کشا، یا آئل مشکل کشا، اے آئل مشکل کشا. توجہ ہے سرکار. میں محمد، پھر اسی محمد نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. توجہ ضمانت کے ساتھ. ابھی بھائی جان نے نا ابھی مجھ سے پہلے ایک آیت پڑھی، من، لفظ کون تھا؟ من. 3-4 آیات انہوں نے تلاوت کی. سرکار شریعت میں ہر چیز کے 2 گواہ ہیں. کتنے؟ بولو تھوڑا سا سرکار. 2. اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں. توجہ بھائی، توجہ بھائی. ہر چیز کے 2 گواہ، یہ بھی ضروری. قرآن پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری کہ دونوں سرکار برابر کے ہوں. مجھے عزت حیدر قرار کی قسم، اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ، محمد کی رسالت کے بھی 2 گواہ، اور علی بادشاہ کی خانگڑھ والوں علی بادشاہ کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے رسول کافر لوگ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مرسلہ، آپ رسول نہیں. پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. قل، ان سے کہہ دیجئے کیا؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اس میں ایک گواہ اللہ کافی. ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اونچے چاؤ پچھلے سرداروں. حیدری. دوسرا وہ من ہے تو وہ من ذات علی کی ہے، وہ من ذات علی کی ہے. تو اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ، محمد کی رسالت کے 2 گواہ، علی کی ولایت کے 2 گواہ. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ کون سے؟ توجہ، اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ کون سے ہیں؟ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی بادشاہ کو اللہ نے اپنے ساتھ ملایا. محمد کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں. پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ شامل کیا. اور علی کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں. پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد کو اپنے ساتھ ملایا. اور یہی تو ہم شیعوں کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کے بھی 2 گواہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ لا الہ الا اللہ کے بھی 2 گواہ ہیں. پہلا گواہ محمد الرسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ. محمد الرسول اللہ کے بھی 2 گواہ ہیں. پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ. اور خانگڑھ والوں علی ولی اللہ کے بھی 2 گواہ ہیں. پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ. تو پھر افتخار حسینی کہنے کا بھائی حق رکھتا ہے کہ ارے جس نے جہاں 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 بھی علی کی ولایت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار، محمد کی رسالت کا انکار. بسم اللہ. اے آئل مشکل کشا، یا آئل مشکل کشا. اے آئل
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ آمادہ ہے نا سرکار؟ بس 2 باتیں اور جانے لگے ہیں، توجہ ہے نا سرکار؟ بسم اللہ، تو نوجوان ہے، بسم اللہ، منبر رسول ہے، تو سلطان ناظر کی بسم اللہ، کدی ولایت سودا نہ کری، سبحان اللہ، تیری زندگی ہو تیرے ملک چ نہ ہو صدا سلامت، ولایت سودا کی نہ کری۔ بسم اللہ۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ طلسم الہی ہے۔ پہلے تو ولایت علی ہر دل میں آتی ہی نہیں، توجہ بھائی، پہلے تو ولایت علی سرکار ہر دل میں آتی ہی نہیں، اور جب یہ طلسم الہی انسان کے روح میں، بدن میں، خون میں سما جائے پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں۔ مشکل کشالی، صدا سلامت، توجہ ہے نا سرکار؟ دیکھیں ہم مجلس کے لیے ایک بات آگے تک کرتا چلوں سرکار، پوری ضمانت کے ساتھ ہمیں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے۔ وہ لالچ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نوکر کیا پڑھ کے چلا گیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نماز تو آپ کو جنت ملے گی، ایسے ہے نا؟ روزے رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت، قرآن پڑھو جنت، خیرات کرو جنت، بڑی سے بڑی قربانی کرو بھائی جان جنت ملے گی، 10-20 لاکھ خرچ کر کے حج پہ چلے جاؤ تو آپ کو جنت ملے گی۔ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو جنت، روزے رکھو جنت، تسبیح پڑھو جنت، جنت جنت، کان پک گئے یہ سن سن کے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ مجھے پوری کائنات آدم و عالم میں حسین کا ایک ماتمی دکھاؤ جو جنت کے لالچ میں ماتم شبیر کرتا ہو۔ سبحان اللہ، صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو، ہاتھ اونچے چاؤ، عبادت کرو حیدری۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سرکار، جانے لگا ہوں، منت ہے میری، میں نے اتنا سفر کیا، بھائی جان کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا سرکار، منت ہے میری کہ رہبر پیشوا امام ہادی، رہبر پیشوا ملنگ جی، رہبر پیشوا امام، تسی میری منت کی تے میں سارا دی منت کرن لگا سرکار، رہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے روز محشر، شفاعت کرنے والے، ان کو مانو جہاں جہاں تک نوکر کی آواز ذرا لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بیل کی ضرورت نہ ہو۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ ہاتھی راہ پر جوانوں ایسا ہونا چاہیے وہ کسی MNA کا محتاج نہ ہو، کسی MPA کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو، کسی اسمبلی کا محتاج نہ ہو، کسی کے قبلہ دستخط کا محتاج نہ ہو۔ اور یہی توجہ ہے ہمشیوں نے، حیدر کرار نے، بجن ان بادشاہوں کو اپنا ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی، ہماری بخشش کروانے والے، نہ کسی MNA کے محتاج ہے، نہ کسی MPA کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، اور نہ ہی کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ خانقڑ والوں سوال کرو کہ ہمارے ہادی کون ہے؟ آپ اٹھ کے بولے نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہادی رہبر کون ہے؟ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جن کے ذاکر کا نام قبلہ خدا ہے، جن کے ذاکر کا نام موقع بیٹھے، آخر موقع بیٹھے، آخر موقع بیٹھے خراب کار کرتے ہیں۔ کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین، کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین۔ سبحان اللہ۔ اور آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچی ہے تیرے خون کی چھینٹے وہاں حسین، پہنچی ہے تیرے خون کی چھینٹے وہاں حسین۔ بابا سبحان اللہ، سبحان،
کیا ہے سرکار؟ توجہ ہے سرکار؟ واپس آمادہ آ جائیں سرکار۔ ہمارے ہادی کون ہیں؟ بولو ہمارے ہادی کون ہیں؟ آواز ٹھیک کرو۔ ہمارے ہادی کون ہیں جو ملنگ جی بولے تو قرآن؟ ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائیں تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہے جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ جی ہاں پڑھنا ہی چاہیے سرکار۔ کون ہے ہمارے ہادی؟ جو بولو بولے تو قرآن، کروٹ بدلے تو قرآن، اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن۔ دیکھیں بادشاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے نا سرکار، ذاکر کے ساتھ نہ بولے کوئی بات نہیں، نہ سلام نہ دعا، بادشاہ فرماتے بس ہمارے فضائل سن کر، ہمارے فضائل سن کر ہلکا سا مسکرا دے، 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ فضائل میں کھلے تو بیٹھے نا سرکار، سرائے کی پڑھ نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا۔ توجہ ہے سرکار؟ کون ہے ہمارے ہادی؟ بولو بولے تو قرآن، ختم، بولے تو قرآن، کروٹ بدلے تو قرآن، اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، جن کے ذاکر کا نام خدا، جن کے قصیدے کا نام قرآن۔ آواز پہنچے گی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ نے اتنی آواز دی ہے کہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ توجہ، ہمارے ہادی کون ہے؟ جو بولے تو قرآن، کروٹ بدلے تو قرآن، اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، جن کے ذاکر کا نام خدا، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ توجہ، ہمارے ہادی کون ہے؟ ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی رہبر بھائی مجھے دیکھو، ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہمارے ہادی رہبر حاجی صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھائی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھائی قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھائی قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونطعم الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں جوانو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، قصیدے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ حسین کا قصیدہ پڑھ کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ خان گڑھ والو بات آخری ہے، کائنات کا مشکل کشا
شیعوں کا پیر ہمارا امام وہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا، جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے، اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں، پاس اور اعلان کیا نبیوں کے سلطان نے۔ اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا۔ بیدار ہونا، اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا، اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، اس رسول کو کڑکتی دھوپ میں روکا جسے کہتا ہے اے میرا حبیب اپنی عبادت کو کام کر، مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے، اس رسول کو روکا جسے کبھی طٰہٰ کہتا ہے، جسے کبھی یاسین کہتا ہے، جسے کبھی مزمل کہتا ہے، جسے کبھی مدثر کہتا ہے، اسی رسول کو کڑکتی دھوپ پہ روک کے اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا۔ وہ آج بھی آیت کی صورت میں قرآن میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کی طرف سے ہے، کیا کہا؟ پہنچا دے علی کی ولایت۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ پہنچا دے علی کی ولایت کو۔ آگے اپنے حبیب محمد کو رسالت کے منصب سے مخاطب ہو کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھونکا کر۔ اوے اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی، تیری میری عبادت علی کے بغیر۔ صبح کے ساتھ دل بولا میرا حاجت روا بولا علی مولا نعرہ حیدری بس راضی رہیے گا، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ حسین کے بسم اللہ، حسین کے شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے، دو جملے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً ایک نوجوان عزادار ماتمی کے بلندی دراجات کی مجلس عزا ہے۔ حسین کے اس شہزادے کی غربت کے دو فکرے، ماتمی عزاداروں، جس کے بارے میں آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی عالیہ کو تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداروں، کسی کو یقین نہ ہو کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین علیہ السلام کو، تو حسین مولا نماز تہجد کا مصلی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر شہنشاہ کے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پھر بھی کسی کو یقین نہ ہو، میں نے کہا کہ جو بھائی نے چھوڑا ہے میں وہاں سے 2 فکرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، کسی کو یقین نہ ہو، جرت نہیں کسی ذاکر میں، کسی خطیب میں، کسی وائز میں، کسی عزادار ماتمی میں جرت اور طاقت نہیں، حوصلہ نہیں کہ کما حق ہو آپ کو شہزادہ علی اکبر کے مصائب سنائے، کیونکہ بزرگ تشریف فرما ہے، قدیمی عزادار تشریف فرما ہے، مکمل شہزادہ علی اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو، تو بزرگوں کربلا سے لے کے شام تک، سنیے گا، کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، شرما کے نہ رونا۔ حسین کی نظر علی اکبر کے نیزے کی طرف عزادار و شمر کو بڑا غصہ آیا۔ اس ظالم نے شہزادہ علی اکبر کے سر کو اٹھایا، عزادار ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزادار صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر اللہ راسی غریب حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہا۔ عزادار صبح بھی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری روایت، عزادارو جرت نہیں طاقت نہیں، علامہ شیخ مہدی بحر العلوم قبلہ وہ عالم دین گزرے جنہوں نے 25 یا 40 اشرے مسلسل قبر حسین پہ پڑھے، ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے۔ کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا، علامہ شیخ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا۔ عزادارو ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ شیخ مہدی مصائب پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ ایک زائر نے اٹھ کے کہا، علامہ مہدی تجھے حسین کے اس قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا۔ عزادارو واسطہ بہت بڑا تھا، علامہ مہدی انکار کر نہ سکا۔ جتنے بزرگ ہو للہ مجھے معاف کرنا، انکار کر نہ سکا۔ جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، ادھر خدام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ، علامہ مہدی ممبر چھوڑ۔ تڑپ کے کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا، حسین کی قبر سے تازہ خون۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے کر کے رونے والو۔ عزادارو جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے۔ آخری فقرہ پردہ داروں کے حصے کا، اپنی بہنوں اور ماؤں کے حصے کا پڑھ رہا ہوں۔ ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ بزرگوں ہائے کریں؟ اسی فقرے کے توسط سے بھائی غلام مرتضی مالی کے درجات بلند ہوں۔ عزادارو ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں؟ ہم تو پھر شیعہ یا سنی عزادار ہیں۔ عیسائی عورت تھی، بازار شام تھا، نو کے نیزوں پہ سر تھے۔ میں سارے سر نہیں ایک سر پڑھ رہا ہوں، وہ سر شہزادہ علی اکبر کا سر ہے۔ جب عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو دیکھا، تڑپی عیسائی عورت علی اکبر کے سر کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، او جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزادارو علی اکبر کا سر اور نو کے نیزہ سے نیچے اترا۔ عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کیا، یا ایک بین کیا، یا زمین میں زلزلہ آیا۔ رو رو کے کہتی ہے، ایوہ البدر تمام، او 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے او تیری ماں مر گئی ہو۔ یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخیں نکلی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے، تجھے ماتم کی اجازت ہے؟ میری طبیعت دیکھ، میں اکبر کی ماں، او اکبر کو روتی ہوں، او شمر سجاد کی پشت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔